ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کبھی کبھی ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں، اور وہ ایسے وسوسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی زبان سے کہنے میں ڈرتے۔ ایک اور صحابیوں یہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھی تو ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمیں آگ میں جل جانا زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ ہم وہ وسوسہ بیان کریں۔ اس کے بارے میں آپ فرمائیں کیا حکم ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک محض الایمان، یہ تو خالص ایمان ہے۔ اب اس کی وضاحت اس طرح حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو یوں سمجھیں کہ شیطان جو ہے وہ اصل میں چور ہے، ڈاکو ہے۔ ظاہر ہے چور اور ڈاکو اس گھر میں آتا ہے جس گھر میں کوئی مال و دولت ہو، تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ شیطان وسوسہ جو ڈالتا ہے صاحب ایمان کے دل میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے ایمان کو ختم کرے۔ تو اس لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، الحمدللہ الذی رد کید الشیطان الی الوسوسہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ تک بنا دیا، اس کو وسوسے تک رکھا ہے، اس سے آگے اللہ نے اس کو طاقت نہیں دی۔ اور وہ پہلی حدیث میں نے عرض کی کہ ذالک محض الایمان، یہ وسوسوں کا آنا تو یہ محض ایمان ہے۔ تو اس کے بارے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے، ایمان اس لیے فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ظاہر ہے جو آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ خیال اسلامی نظریے کے خلاف ہے، یہ گناہ کی بات ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، یہ سوال پوچھنا ہی دلیل ہے کہ اس کے اندر ایمان کی حرارت ہے، تبھی تو وہ پوچھ رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس وسوسے کے بارے میں وہ یہ سمجھے کہ یہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، تو وہ پوچھتا ہی نہ سرے سے۔ تو ایسے وسوسوں کے بارے میں پوچھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایمان ہے، اور اسی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا ذالک محض الایمان، تو یہ تو خالص ایمان ہے۔ پھر اس کی مزید وضاحت حضرات علماء یہ فرماتے ہیں، حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں کہ وسوسہ کی 3 قسمیں بنا لیں آپ۔ ایک وسوسہ ہے عقیدے کا، اور ایک وسوسہ ہے گناہ کا، اور ایک وسوسہ ہے مباح، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے وہ۔ عقیدے کا وسوسہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں کبھی یہ آئے کہ یار ہو سکتا ہے یہ جو ہم پڑھاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، یہ کچھ بھی نہ ہو۔ یہ شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے کبھی کہ وہ ذات ایسی جو خود بخود پیدا ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وسوسے کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور یہ وسوسہ شیطان کا عمل ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا۔ تو انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، تو اس کا تو حل یہ ہے کہ جب انسان جو ہے جب تک وہ اس پر برقرار رہے کہ نہیں اللہ ایک ہے، اور باقی اعمال سارے نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتا ہے، اسلامی اعمال کو اپناتا رہتا ہے، تو الحمدللہ وہ صاحب ایمان ہے۔ اس وسوسے کی طرف انسان توجہ نہ دے، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، شیطان مردود سے پناہ مانگے اللہ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی شر اور شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں۔ تو یہ وسوسہ ہوا عقیدے کا۔ ایک وسوسہ ہوتا ہے انسان کے دل میں گناہ کا، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دلوں میں گناہوں کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، ہر وقت ایک مشین سی چلی ہوئی ہے کہ گناہ، یہ کبھی وہ سوچ رہے ہیں کبھی وہ سوچ رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر ہمارے یہ خیالات ہم ہتھیلی پر رکھ کر پھرے تو میرا خیال ہے مجھ سمیت ہم بازار میں چل نہیں سکتے، ہمارے ایسے خیالات ہوتے ہیں۔ تو یہ گناہوں کا جو خیالات یہ بھی شیطان ڈالتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، یہ جھٹک دینے چاہیے، یہ شیطانی خیالات ہیں۔ فوراً دل کو کسی اور طرف لے جائے، خیال کو کسی اور طرف لے جائے۔ ایک بات جسے سمجھ لیں کہ بڑی باریک سی بات ہے کہ ایک ہے خیال کا آ جانا، وہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، اور ایک ہے کہ گناہ کی خیال کا لے آنا۔ تو لے آنا بھی دل کا ایک عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے پھر اس پر پکڑ ہوگی اللہ کی طرف سے۔ ایک ہے وسوسے کا، گناہ کی خیال کا آ جانا، وہ شیطان ڈالتا ہے، اور اس کو اللہ نے صرف اتنی طاقت دی ہے کہ بیٹھ کے پھونکے مارتا ہے گناہوں کی۔ وہ جو اس نے ایک منظر کشی کی، اس نے ہمیں ایک منظر دکھایا شیطان نے، اگر ہم اس کے پیچھے چل پڑے، اب یہ چلنا ہمارا اپنا عمل ہے، اس پر پکڑ ہوگی۔ تو جیسے ہی کبھی گناہ کا خیال آئے تو بندہ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کام میں مصروف کر لے، یا کچھ اور سوچنے لگ جائے، تو انشاءاللہ اس سے بھی بچت ہو جائے گی۔
اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان اللہ تجاوز علی عن امتی ما وسوست به صدرها، کہ اللہ رب العزت نے یہ دل کے خیالات پر پکڑ نہیں فرمائیں گے، میری امت کے دل کے خیالات کو معاف فرما دیا اللہ ہے۔ وہ یہی ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے۔ تو اب دوسرا ہے مباح، اس کا زیادہ تعلق ہے نمازوں کے ساتھ۔ کئی ساتھی پوچھتے ہیں نا کہ نمازوں میں، نماز ہم نے اللہ اکبر کی، خیالات دنیا کے آنے شروع ہو گئے، ادھر ادھر کے خیالات، اور جب سلام پھیرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز ہماری ختم ہو گئی۔ تو اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ اگر نماز کے اندر وہ خیالات آتے ہیں جو دینی خیالات آئیں، مثلاً ایک عالم ہے، اس نے جیسے اللہ اکبر شروع کیا، اب اس کا اپنا سبق چلنے لگ گیا جو اس نے طلباء کو پڑھانا ہے، تفسیر کا، قرآن مجید کا یا حدیث کا سبق پڑھانا ہے، تو حدیث کا تکرار اس کے دماغ میں شروع ہو گیا، یا اور فقہ کے مسائل پڑھانے ہیں، یا پڑھنے لگا کہ یار اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے بچے کو قاری صاحب کے پاس بھیجنے، اس پہ قرآن کچا ہے۔ یہ خیالات یقین کرے مضر ہے ہی نہیں نماز۔ کیوں؟ یہ در حقیقت اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی یاد ہی کھڑی ہے۔ ظاہر ایک آدمی اپنے بچے کی تعلیم کی جب فکر کر رہا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو قرآن مجید قاری صاحب کے پاس لے کے جانا ہے، کیا فکر ہے کہ اگر میں نے بچے کی طرف توجہ نہ دی تو یہ صحیح طرح قرآن پڑھ نہیں پائے گا، جب قرآن پڑھ نہیں پائے گا تو یہ صحیح دیندار بن نہیں پائے گا، جب صحیح دیندار نہیں بنے گا تو اللہ کی ہاں اس کو سزا ملے گی۔ یہ سارا یعنی کہ خیالات کا تسلسل ٹوٹتا ہے اللہ رب العزت کی ذات پر جا کر۔ اس لیے یہ خیالات جو ہے یہ مضر نہیں ہے۔ اس پر میں ایک قصہ عرض کر دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے۔ ان کے ایک بھائی بھی تھے، صوفی مرش قسم کے آدمی، صوفی جیسے ملنگ سے ہوتے، تو وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا بھی تو اپنے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا، اتنے بڑے وہ امام ہیں جی، دنیا ان کو مانتی ہے اور تو اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو کسی نے ان کی والدہ کو شکایت کر دی کہ جی آپ کا یہ بیٹا آپ نے دوسرے بیٹے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ والدہ نے بلا لیا اس کو، ہاں بھائی کو اپنے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو وہ کہنے لگا صوفی کہ اصل میں غزالی کے پیچھے نماز اس نہیں پڑھتا کہ میں نے اس کے دل کی طرف جب توجہ کی تو میں نے دیکھا تو یہ حیض اور نفاس کے مسائل سوچ رہا ہوتا ہے۔ اب حیض اور نفاس تو گندی چیزیں ہیں، تو نماز میں گندی چیزیں سوچ رہا، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اب وہ والدہ بھی تو غزالی کی والدہ تھی نا، کوئی عام عورت تو تھی نہیں۔ اس نے کہا دیکھ غزالی جو نماز میں سوچ رہا ہے حیض اور نفاس کے مسائل، اس کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے، مسائل کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے۔ اس کا نماز میں یہ مسائل سوچنا کوئی مضر نہیں ہے، اس کی نماز کو کوئی نقصان نہیں دے رہا، اور تو اپنی نماز چھوڑ کے غزالی کے دل کو دیکھ رہا ہے، تو تیری تو نماز نہ ہوئی، تیرا کام حرام ہے، اس کا کام تو عین دین ہے۔ اس لیے اپنے نماز کے خیالات میں آپ نے اس کی پرکھ کرنی ہے کہ ہمارے خیالات ہیں کس قسم کے۔ اگر تو وہ دینی خیالات ہے تو نماز کے وہ مخالف ہے ہی نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ خیالات نماز کے خلاف ہے، مثلا ایک آدمی نے نماز شروع کی، گھریلو مسائل میں دماغ چل پڑا، یار پیسے ختم ہو گئے ہیں، یہ پلا بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے، وقت نہیں ہے، یہ اس طرح کی خیال، تو جیسی نماز میں یہ خیال آئے کہ میں نماز میں ہوں، واپس پلٹ جاؤ۔ تو اتنے خیال کا آ جانا جسے اضطرارن خیال کہتے ہیں کہ خود بخود ہو آیا ہے، غیر اختیاری ہے، بندے کے اس میں اختیار نہیں ہے، وہ چل پڑا، چلتا رہا، اچانک اس کو جھٹکا لگا کہ میں تو نماز میں ہوں، تو اس وقت وہ کیا کرے کہ نماز میں لوٹ آئے، یار میں نماز پڑھنا کہاں، رکوع میں ہوں جی، رکوع کر رہا ہوں، تو یہ کشمکش چل رہی ہے، وہ خیال پھر چلا پھر واپس آ جائے، پھر چلا پھر واپس آ جائے، اس کا بھی نماز میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں نماز باندھ کر جان بوجھ کر جی اب میں اپنی دکان کا حساب کرتا ہوں یا اپنی ذمہ داری کا حساب کرتا ہوں، جو دفتری معاملہ خود سوچنے لگ گیا، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو نماز کے اندر ایک اور بات بھی سمجھ لیں، نماز کی بات چل کھڑی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نماز میں وہ خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہوتا، کہ ہمارے ذہن میں تو یہ تصور بیٹھا ہوا کہ اللہ اکبر کیا، اب دنیا و مافیا سے بے خبر، ہمیں ارد گرد کی کچھ نہیں پتا کہ بجلی ہے نہیں ہے، سردی ہے گرمی ہے، بس اللہ کے حضور اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جب سلام پھیرا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نماز سے باہر آ گئے۔ اتنا اعلیٰ درجے کا کوشش کرے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ لیکن اگر یہ نصیب نہیں ہے اور نماز میں ایک آدمی کہتے ہیں مجھے لذت نہیں آتی، مجھے مزہ نہیں آ رہا، پھر بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ نماز کا عمل دہرانا یعنی نماز کا عمل کرنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے، اور وہ کرتا رہے۔ اگر اس کو ساری زندگی بھی مزہ نہ آیا تو اللہ کے ہاں یہ نماز قبول ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ عمل مانگا ہے ہم سے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا ڈاکہ ہے کہ جب تجھے نماز میں کچھ خشوع اور خضوع مل ہی نہیں رہا، تجھے مزہ آ ہی نہیں رہا، تو خام خواہ ٹکرے مارنے کا کیا فائدہ ہے؟
اس پر میں نے ابھی ایک مسجد میں قصہ سنایا مسجد کرالی میں، تو آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ایک پیر صاحب تھے، ان کے پاس مرید آئے کہ حضرت میری نماز تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، میرا کوئی سجدہ اللہ کے سجدہ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کیونکہ جی جیسے میں نماز مانگتا ہوں برے خیالات آتے ہیں جی، گناہوں کے خیالات آتے ہیں، بالکل نجس قسم کے برے گندے خیالات آتے ہیں مجھے، اور جب میں سجدہ کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے سجدہ اللہ کو تو کیا ہی نہیں ہے، یہ میری نماز ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ پیر صاحب اتنے سے کہتے ہیں نا کہ پیر بنا کیوں بناتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ان دل کی راہوں کو پار کر چکا ہوتا ہے، ان مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے، وہ گویا کہ ایک طبیب کے درجے میں ہوتا ہے، ڈاکٹر کے درجے میں ہوتا ہے، وہ اس کی کیفیت کو پہچان لیتا کہ کیا ہوا کھڑا، تو اس کے مناسب علاج بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا جا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری نماز کے اندر جو سجدہ ہے اس ٹھیک نہیں، گندا ہے؟ یہی ہے؟ ہاں جی۔ اس نے کہا اللہ چل تو یہ سجدہ میرے لیے کر دے۔ وہ پیر صاحب نے مرید کو کیا کہا کہ یہ سجدہ میرے لیے کر، وہ آپ بولو آپ کو سجدہ کفر ہے، کسی انسان کو سجدہ کرنا اللہ والا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ سجدہ تعظیمی بھی منع ہے دین اسلام کے اندر، سجدہ تعظیمی کی بھی کوئی حیثیت دین اسلام میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تیرا یہ بل بلانا اور تیرا یہ غصے میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سجدہ بھی تو نے اللہ کے لیے کیا تھا، اگر اللہ کے لیے نہ ہوتا تو پھر تو اتنا غصے بھی نہ ہوتا۔ اس لیے اپنے دل کو پکا کرنا ہے کہ بس ہمارے ذمے ہے حاضر ہو جانا اور سنت کے مطابق نماز پڑھ لینا، یہی ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل کی توفیق دیتے رہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ اسی پر یہ بات بھی رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین میں لے جائے۔ کئی آدمی ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم حرمین گئے، بیت اللہ کو دیکھا، ہمارے اوپر کوئی جذبات ہی طاری نہیں ہوئے، رونا نہیں آیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عمرہ اس کا کامیاب ہے، حج اس کا کامیاب ہے جس کو رونا آتا ہے۔ یاد رکھنا یہ کیفیات ہیں اور خیر اختیاری ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کثرت سے رونا آتا ہے ان کو، بعض لوگ ہوتے ہیں نہیں رونا آتا ہوں۔ تو اللہ نے جو ذمے میں لگایا ہے، جس کے ذمے حج فرض ہو گیا اس کے ذمے یہ ہے کہ تو میرے گھر میں آ، بیت اللہ کا طواف کر، اور باقی جو اعمال میں نے تیرے ذمے لگایا وہ کر۔ کیفیات تیرے ذمے نہیں ہے۔ ایک آدمی کو نہیں وہاں رونا آیا، کوئی بات نہیں، اس نے وہ عمل دہرایا، وہ اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے۔ اسی طرح نماز کیا کہ کیفیات حاصل نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں، آپ نے یہ عمل دہرا لیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس طرح پیر صاحب لکھتے ہیں کہ دیکھو میں آپ کے سامنے دو آدمیوں کی مثال رکھتا ہوں، پھر آپ ذرا مجھے بتانا کہ روحانیت کس میں زیادہ ہے۔ ایک آدمی ریٹائرڈ ہو چکا مثال کے طور پر، اور اس کو معاش کی کوئی فکر نہیں ہے، یعنی وہ کمانے سے فارغ، اس کو لگی بندی تنخواہ آ رہی ہے، باقی اس بچے وغیرہ بحالی ہے، بالکل ملا ہے، اور اس کو کوئی کام نہیں ہے، اور وہ نماز کے وقت گھر سے آتا ہے، 5 وقت کا ماشاءاللہ نمازی ہے، آیا مسجد میں نماز پڑھی پورے اطمینان کے ساتھ، وضو کیا، تحیت مسجد پڑھی، پھر سنتیں پڑھی، پھر فرض پڑھے، پھر اس کے بعد بھی سنت نوافل جو ہے نماز کے وقت کے مطابق وہ پڑھا اس نے۔ ایک ہے یہ نماز، جب آپ کے نزدیک ماشاءاللہ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ ہے۔ ایک نماز ہے جو ٹھیلا لگائے کھڑا ہے، ریڈی لگائے کھڑا ہے سڑک پر، اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے ریڈی سے سامان بیچ کر، سبزی بیچ کر یا کچھ بھی بیچ کر پیسے کما رہا ہے۔ اذان کا وقت ہو گیا، اب جلدی جلدی گاہکوں کو نپٹا رہا ہے کہ میں نے جاتی اثر کی نماز پڑھنی ہے، جیسے گھڑی دیکھتا رہا، جیسے ہوا کہ میں وضو کر کے نماز میں شامل ہو سکتا ہوں، پہلے ریڈی پر جو ٹھیلے پر کپڑا ڈالا اور بھاگ کر بھاگم بار مسجد پہنچا، یہاں بھی سانس چڑھا ہوا ہے، وضو کیا اور اللہ اکبر کر کے بس، اور اس میں خیالات ہو رہے ہیں کہ یار گاہ پیچھے کو ریڈی نہ لے جائے نا، نماز پڑھ کے وہ اتر گیا۔ اب پھر صاحب نے مریدوں سے پوچھا تم بتاؤ کس کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے؟ اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جس نے پوری تحیت المسجد بھی پڑھی، سنتیں بھی پڑھی اور اس کی نماز، فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے نزدیک یہ بندہ جو بھاگم دوڑ کر کے آیا ہے اس کے اندر روحانیت زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو باوجود ہے کہ وہ مصروف ہے، اللہ کی طرف اس کا دل لگا ہوا ہے، دل دھڑک رہا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کے سجدہ کرنا ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں میرے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وساوس کے بارے میں آپ نے ذہن میں یہ رکھ لینا ہے کہ بھائی یہ شیطان کی طرح سے پھوٹے مارے جا رہے ہیں، ہمارے عقیدے کو بھی یہ خراب کرنا چاہتا ہے اور ہماری نماز پڑھنے کو یہ بیکار دکھلا رہا ہے، حالانکہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے آج کے دور میں کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلانے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامل ترین فرد اللہ نے جو پیدا فرمایا اس کائنات میں، سردار الانبیاء، ان کی تعلیمات کے اندر حسن ہی حسن ہے اور ہماری ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے، خواہ وہ جسمانی ہے یا روحانی ہے۔ پورے دین کی ایسی تشریح فرمائی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس سے زیادہ تشریح ممکن نہیں ہے۔ پھر حضور نے پہلے جو 2 حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی نا، اذا کا محض الایمان، یہ وصف سے آنا خالص ایمان ہے،
اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے شیطان کو جو ہے اس کی جتنی بھی طاقت تھی اس کو وصف سے تک رکھا ہے، اس سے زیادہ بھی اس کو طاقت اللہ تعالیٰ نے نہیں نصیب فرمائی۔ اور پھر آخر میں حضور علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، کہ اللہ یہ جو دل میں میرے خیالات آتے ہیں، حضور کی کیا خیالات دل میں آنے، شیطان ان کا شیطان بھی مسلمان ہو چکا تھا، کہ یہ تو امت کی تعلیم کے لیے آپ نے فرمائی نا دعا کہ اللہم اجعل وساوس قلبی، اے اللہ میرے دل کے وسوسوں کو بنا دے خشیتک، اپنی خشیت بنا دے، میرے دل میں جو بھی وسوسہ آئے شیطان کی طرف سے تو قادر ہے اس کو خشیت میں تبدیل فرما دے، و ذکرہ کا، اور اپنے ذکر میں تبدیل فرما دے، واجعل ہمتی و ہوایا، اور میری ہمت کو اور میری خواہشات کو مما تحب و ترضا، جو تجھے پسندیدہ چاہو وہ بنا دے۔ اب دیکھو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ خیالات آئیں گے دل کے اندر یہ بنائے، یہ ساری کہانی دل کی چل رہی ہے نا جی، کہ اس دل کو متوجہ کرنا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اگر آپ جوڑ لیں کہ اللہ سے مانگو